بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے محرم الحرام اور عاشوراء کی فضیلت اور تاریخی پس منظر۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس اور احترام اور حرمت کی وجہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو اس معلومات سے فائدہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا تقدس اور احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت اور تقدس شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کے باعث نہیں ہے۔ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت اور احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم الحرام کا شمار ان 4 مہینوں میں سے ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث و مفسرین کے اقوال کی روح سے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت و احترام پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم الحرام کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کے حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یوں بڑھ گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بما اپنی قوم کے بجا لایا۔ اسی طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اس ماہ کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء بڑا ہی حرمت اور عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزے رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ اسی لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے یعنی تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہو۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات میں عاشوراء کا روزہ رکھا تھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کی مشابہت عام زندگی میں تو کیا، عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل طریق کے اوراق میں وقوع پذیر ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا، اور خلفۂ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لا علم ہیں، اور رافضی سبائیوں نے لوگوں کے اذہان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم الحرام کی عظمت و حرمت صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غلط خیال بھی لوگوں کے اذہانوں میں بٹھایا ہے کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا مظلومیت کا اور کوئی ثانیہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دلسوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں سے ایک واقعہ خلفۂ رسول امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جس کو سبائیوں نے بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میں دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرے انوار کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم و بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جا بجا موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کر کے اس تاریخی تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔